السلام علیکم جناب، میں انیل ممتاز آپ کے سامنے ایک اہم انکشاف لے کے حاضر ہوا ہوں، وہ بھی عوامی مفاد میں بلا کم و کاست۔ گزشتہ روز مجھے ایک کانفرنس میں مدعو کیا گیا جس کا عنوان تھا صنعت کو توانائی دینا، سستی بجلی میں رکاوٹ کیا ہے۔ لیکن وہاں پہنچا تو اندازہ ہوا کہ دراصل ایک ورکشاپ تھی اور سامعین زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات تھے۔ ورکشاپ کی میزبانی رضا رومی صاحب فرما رہے تھے اور مجھے بھی اپنی تحقیق اور شواہد پر مبنی پریزنٹیشن دینے کا موقع دیا گیا، یعنی میں اسپیکر بھی تھا۔ میں نے ایک ایسے انکشافات اور حقائق پیش کیے کہ وہاں موجود صحافیوں کی آنکھیں کھل گئیں اور بھرپور داد و تحسین دی گئی، لیکن افسوس کہ یہ سب کچھ ابھی تک عوام سے چھپایا گیا ہے۔ آج میں وہ حقائق آپ کے سامنے جوں کے دوں رکھ رہا ہوں تاکہ اصل کہانی عوام تک پہنچے۔ ورکشاپ میں ایک اہم بات سامنے آئی کہ کچھ مقررین وہی رٹا رٹایا بیانیہ دہراتے رہے جو دراصل کے الیکٹرک کا اسکرپٹڈ موقف ہے۔ اصل سوالات سے گریز، حقائق سے پہلو تہی۔ میں نے اس پہ نہ صرف اعتراض کیا بلکہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے کھل کر سوالات اٹھائے۔ محترم ماحولیاتی مقررین جنہیں ہر کانفرنس میں بلانا رسم بن چکی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کراچی کی صنعتوں میں اب تک کتنے ماحول دوست آلات نصب ہوئے ہیں تو مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر بات آئی مفتاح اسماعیل صاحب کی، جو ایک وقت میں ایک کوکومو پیکٹ کے ساتھ 4 کوکومو بھی دیتے ہیں اور بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ بجلی کمپنیاں الیکٹریکل انجینئر نہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس چلائیں گے، یعنی بجلی جس کی پیدائش اور تقسیم ایک سائنسی اور انجینئرنگ کا مسئلہ ہے، اسے مالیاتی شعبہ بازوں کے ہاتھ دے دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بجلی کی قیمت غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ یہ اہم بات نوٹ رہے کہ آئینی طور پہ بجلی بنیادی ضرورت ہے، اس پہ کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ میری باتیں بعض کو ناگوار بھی گزریں اور شاید اسی وجہ سے مجھے تصویر میں سے بھی قصداً غائب رکھا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں تصویروں سے کوئی مٹایا جا سکتا ہے، حقائق سے نہیں۔ اب سنیے وہ ریکارڈنگ جو کل کی ورکشاپ میں پیش کی گئی، جو اب تک عوام سے چھپائی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے کروں گا انیل ممتاز صاحب ہیں جو ایسوسیٹ انجینئر الیکٹریسٹی فراڈ ایگزامینر ہے اور ظاہر بات ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں جو فراڈ کا ذکر ہوا، میٹرز کا، فنڈوں کا، اس کے بارے میں کافی جانکاری رکھتے ہیں، وہ بھی شیئر کریں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں میرا صاحب اسٹارٹ کرتے ہیں انیل صاحب آپ سے، اور اگر آپ کی پریزنٹیشن بھی ہے انہوں نے کچھ کی سلائڈ کی ہوئی آپ کو انیل صاحب کی، وہ سر چلا دیجیے۔ ایک میں آخری لائن پہلے پڑھوں گا۔ صنعتوں کی ترقی صرف سبسڈی سے نہیں ہے، شفاف نظام سے ہوتی ہے، اور یہ نظام تبھی بنے گا جب ہم سوال اٹھائیں گے کہ سستی بجلی کو روکا کس نے، سستی بجلی کو روکا کس نے۔ اچھا، سستی بجلی کی راہ میں اصل رکاوٹیں میری قانونی اور تحقیقی نظر میں، میرا کے الیکٹرک کے اندر 16 سالہ تجربہ ہے ملازمت کا، جس میں 3 سالہ میری ٹریننگ تھی۔ آج کل کسی بھی ڈسکورس کے اندر یا کے الیکٹرک کے اندر ٹریننگ جو ہے، اپرینٹسشپ ٹریننگ تو ختم ہی کر دی گئی ہے، اور وہ ایک 5-6 مہینے کی ایک وہ جو ہے واجبی سے وہ ٹریننگ سینٹر میں بٹھاتے ہیں اور وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے، جبکہ ہم نے 3 سال رگڑا کھایا تھا، ہر ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے اور سیکھتے تھے، جبکہ میرا جو بڑا ہائیلی اسکلڈ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو گریڈ اسسٹنٹ ہوتا ہے، اس وقت ہم ایس بی او تھے، سوئچ بورڈ آپریٹر تھے، اب ان کا نام تبدیل کر کے گریڈ آپریٹر کر دیا، اور یہ بڑا حساس ہوتا ہے، ان کا پبلک ڈیلنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے، پورا گریڈ ہم اپنے ہمارے بیہاف پہ ہوتا تھا، ہم ہی کمیونیکیٹ کرتے تھے، ہر چیز مطلب ڈیٹا لاگنگ، ٹرپنگ کیسے ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کیسے ہو رہی ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے، ڈے پیک کیا ہے اور ایوننگ پیک کیا ہے، یہ کیا ڈرامے ہیں، پیک جو آور ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کتنے ڈیوریشن کا ہوتا ہے، آپ کو کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، قانون ہی نہیں پتا ہوگا کسی کو، کیونکہ قانون اور ضابطے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ پیک آور جو ہوتا ہے پورے دن کے اندر 5 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اور ریکگنائز کون ہوتا ہے، جو آئی سی کوڈ کے مطابق، گرڈ کوڈ کے مطابق پاکستانی جو آدھے گھنٹے تک سسٹین کرتا ہو۔
ہمارے یہاں تو آدھا گھنٹے ہوتا ہی نہیں ہے, آتا ہے کھڑک سے نکل جاتا ہے. یہ میں آپ کو وہ ڈاکومنٹڈ بتا رہا ہوں جو کہ موجود ہیں, لاگ شیٹیں لاگ بکیں لے کر آئے نا کہ الیکٹرک, کیوں نہیں لے کر آتا؟ کیونکہ پکڑا جائے گا. جو ادھر کی ہیں کیا کہتے ہیں ڈسکوز 11 ڈسکوز پلس بحریہ ٹاؤن والے, ان کی آپ لاگ شیٹیں اور لاگ بکیں تو منگوائیں, نہیں آپ کو دیں گے کیونکہ پکڑے جائیں گے. ایک بہت بڑا اسکیم سامنے آ جائے گا. بجلی کے اندر ایک ایک چپے پہ آپ کو لوٹا جا رہا ہے. اتنا ہے کہ میں خود تھک کے نا رات کو نا بالکل شل ہو جاتا ہوں. یہ بنانے میں 2 دن لگے, 4-5 پیج چھوٹا کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کو تھک جاتے ہیں, اتنی لمبی باتیں نہیں سن سکتے. اچھا, دوران ملازمت میں نے مختلف مواقع پر انتظامیہ کو اعتراضات اور مشورے دیے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا تھا, اور مطلب میرے کو 4 شیٹیں اور مطلب ایکسپلینیشنوں کی ڈھیر لگا ہوا ہے میرے فائل کے اندر, جبکہ میری اور ان انتظامیہ جو ہے نا بالکل تلملا گئی تھی بالکل. اچھا, 2011 کے اندر اس وقت میں ملازمت میں تھا کہ الیکٹرک کی, میرے گھر کی میٹر کے اندر ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک چھاپا لگوایا گیا کہ یار کسی طرح تو روکو اس کو. اچھا, وہ چھاپا جو ہے نا بڑا منظم تھا کہ میں بھی اس وقت بے وقوف بن گیا تھا کہ میرا میٹر رک جاتا تھا. ہمارے گھر میں ایک لفٹ لگی ہوئی تھی اپنے والدین کے لیے, 3rd فلور پہ تھا, تو میٹر رک جاتا تھا. اس نے 3 دفعہ دکھایا, جب لفٹ چلتی تھی میٹر رک جاتا تھا, لفٹ رکتی تھی اور میٹر چل پڑتا تھا, اور یہ 3 دفعہ اس نے دکھایا. اچھا, اس وقت ہمیں سمجھ بالکل نہیں آئی کہ کیا ہوا, کیونکہ ہم نے تو لفٹ بھی نہیں لگائی تھی, پوری وائرنگ ہماری چینج ہوئی ہوئی تھی, ATS باقاعدہ وہ جو اور GHQ سے اجازت سے تھی وہ, تو وہ بڑی اسپیسیفک تھی اور ہم حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ پکڑے گئے کہ الیکٹرک والے اس کے اندر پکڑے گئے, اور اتنی بری طرح پکڑے گئے کہ جس کی انتہا گئی کہ جنہوں نے دھوکہ دہی کی تھی. وہاں ایک لا ہے کہ CSM, اگر آپ نیپرا کا CSM اٹھائیں گے تو اس کے اندر آپ جائیں گے نا, اس کے سیکشن 2 کے اندر ایک کہ آپ ہے نا میٹر کو نا ٹلٹ نہیں کر سکتے. یہ اس کو وائلیشن کر کے یہ وہاں پہ اس نے ٹاک میٹر, جو اس کو آپ ٹاک میٹر کہتے ہیں, ایوو میٹر کہتے ہیں بہت سارے, وہ اس کے اندر پینٹ لگا کے اور میٹر کو 2 وولٹ ڈسپلے کر کے وہ بیٹھا ہوا تھا. ہلکا سا جب وہ لفٹ چلتی تھی کیونکہ وہ اس کی آواز آتی ہے تو یہ کھینچ لیتا تھا تو میٹر رک جاتا تھا. جب وہ رکتی تھی یہ ذرا سا یوں کرتا تھا, فریکشن اتنا تھا کہ وہ میٹر رکتا اور جو ہوتا, اور یہ اس نے دکھایا اور یہ پکڑے گئے اپنے خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہاں پکڑے گئے. اس کے اوپر کیس بنا نیپرا کے اندر, آج تک اس کو کیس کو دبایا جا رہا ہے. اس میں کے الیکٹرک کے اوپر 24 کروڑ روپے سے لے کے 3 ارب روپے کی پینلٹی خود الیکٹریکل انسپیکٹر ہمیں بولتا ہے, لیکن بولتا ہے ہمیں مار دیں گے. یہ الیکٹریکل انسپیکٹر ہاشم راؤ کوٹو جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, وہ مجھے کہہ کے ابھی تک روکا ہوا ہے, 2011 سے لے کے آج تک وہ کیس روکا ہوا ہے. اور یہ نیپرا کو دونوں کو پتا ہے کیونکہ نیپرا نے ان کو بھیجا تھا الیکٹریکل انسپیکٹر کو. سر, نیپرا جو ہے انکمپیٹنٹ ہے, الیکٹریکل انسپیکٹر جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے قانون کے مطابق, کیونکہ وہاں تو انجینئر ہی نہیں ہے نیپرا کے اندر, الیکٹریکل انجینئر نہیں ہے. ابھی جو ان کی ٹاپ مینجمنٹ آئی ہے, نیپرا کے چیئرمین الیکٹریکل انجینئر ہے, لیکن ان کے پاس کوئی بھی کسی گریڈ, کسی ٹرانسمیشن, کسی ڈسٹریبیوشن کا کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ تو پولیس والے خود حیران ہو گئے جب میری وہ 74 والیوم کے اوپر گلوبلی پاکستان پورے کراچی کے اندر ایک والیوم 74, 75 اور 77 بھیجا گیا کہ اس کے اوپر آپ رپورٹ بنا کے دیں تمام تھانوں پہ. یہ بڑی یونیک بات تھی, آپ لوگوں کو کسی کو نہیں پتا ہوگی. تو وہ جب پولیس والے تحقیقات کر رہے تھے کے الیکٹرک تھانے والے, تو بولنے ان کے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے کہیں سے کہ یہ ان کو چیئرمین بنا دیں, جبکہ 15 سال کی ان کو تجربہ چاہیے. وہ انہوں نے جب ان کی وہ دیکھا پروفائل دیکھا, بولے تو انہوں نے کہیں تو بجلی شعبے میں تو کام ہی نہیں کیا ہوگا, صرف بس ڈگری ہے ان کے پاس الیکٹریکل, اور وہ بھی کون سی ہے, بیچلرس کی ڈگری. ماسٹر اور PhD کا تو یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں آتا, اور کے الیکٹرک کے اندر بھی یہی ہے. اچھا, مجھ کو اب وہ بالکل تلمنا گئے تھے, اب کہیں سے موقع نہیں مل رہا تھا, تو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ایک اسکیم بنائی گئی. ایک جرنلسٹ کو بھیجا گیا, میرا والیوم 3 جو تھا وہ اس نے کہا میں چھاپتا ہوں, وہ دنیا نیوز میں چھپا, اور اس کے بعد مجھے چارج شیٹ دی گئی, اور 3-4 دن کے اندر مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اچھا, وہ جو والیوم ہے بڑا دلچسپ ہے. میں نے اپنی کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے تائجش گور صاحب سے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری میڈیکل کالج سے کیسے حاصل کی. ان کی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری جو ڈاکومنٹڈ ہے اینول رپورٹ میں لکھتی ہے, کنگ کالج لنڈن سے حاصل کی ہوئی ہے. کنگ کالج لنڈن جو ہے کالج آف میڈیسن اینڈ سائنسز ہے, ان کا ایک جو کیا کہتے ہیں ایک کالج ہمارے پاکستان کے اندر بھی, اس کی شاخ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. تو میں نے کہا آپ نے وہاں سے کہاں سے حاصل کیا, تو اس پہ مجھے ٹرمینیٹ کر دیا کہ جناب آپ نے سوال اٹھا دیا ہمارے اس کے اوپر انتظامیہ. تو اچھا یہ ہوا. اچھا,
کے الیکٹرک کا ابھی آپ بورڈ آف ڈائریکٹر کا پورا پروفائل اٹھا کے دیکھیں گے, میں لے کر بھی آیا ہوں, یہاں یہ سامنے آ گیا ہے. اس کے اندر کوئی بھی الیکٹریکل انجینئر نہیں ہے, ایک الیکٹریکل انجینئر صاحب ہیں, ان کا نام ہے کامران کمال. اب یہ سامنے پروفائل چل رہا ہے ان کا, یہ کامران کمال ہے, یہ الیکٹریکل انجینئر ہے, لیکن ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ الیکٹرک سے. بس یہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں آ کے اپنے بس وہ کیا ہوتا ہے ان کا ایک وہ ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں, بس وہ خانہ پوری کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا, سب سے مزے کی بات ہے ان کی بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر سیکٹری پاور بھی ہے. سیکٹری پاور تو الیکٹریکل انجینئر ہے ہی نہیں سر. میں نے ڈھونڈا, اگر کسی کو مل جائے تو مجھے لا کے دے دینا. اتنا بڑا سیٹ بیک کے مطلب پاور سیکٹر کا جو ہے وہ سیکٹری جو ہے وہ الیکٹریکل وہ انجینئر تو چھوڑیں, الیکٹریکل انجینئر تو چھوڑ دیں, انجینئر بھی نہیں ہے میرے کو نظر آ رہا ہے. آپ وہ دیکھیں کے الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں, اور یہ جو کچھ کے الیکٹرک اگر غلط کام کر رہی ہے تو یہ آنت کار ہے اس کے اندر. ایبیٹر 109 آتا ہے, تعزیرات پاکستان. اچھا, اب آتے ہیں زمینی حقائق کے اوپر. بجلی کو انرجی سیکٹر اور پاور سیکٹر کا نام دے کر منڈ کے بدعنوانی کی گئی ہے, جبکہ ان دونوں کے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بجلی بالکل الگ چیز ہے, تھیوری الگ ہے, اور جب آپ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل پہ جاتے ہیں بالکل ہی الگ ہو جاتی ہے. تھیوری کام ضرور آتی ہے, لیکن آپ جب آن گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کنڈکٹر کے اوپر جاتے ہیں, وہ ٹیمپریچر کے اوپر جاتے ہیں, وہاں پہ آپ چیزیں کس طرح آپ استعمال کر رہے ہیں, کس طرح آپ سپلائی کر رہے ہیں, تو وہ بالکل الگ ہو جاتی ہے, کسی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتی ہے. صنعتی صارفین کتنے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا ڈیٹا. کے الیکٹرک کے جو کنزیومر ہیں آپ یہ دیکھیے گا, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا صنعتی صارفین کتنے ہیں. 2933, یہ 1 2 3 چوتھے لائن کے اندر ہوگا, آپ کو نظر آئے گا. سب سے پہلے گھریلو صارفین ہیں کے الیکٹرک کے, پھر کیا کہتے ہیں ان کے کمرشل صارفین ہیں, اور یہ اس طرح پورا آ رہا ہے. اچھا, یہ سینکشن لوڈ ہے, یہ لوڈ آ رہا ہے, یہ آپ دیکھیں گے آخر کے اندر 1300, یہ پورا تقریباً ہے نا, یہ میں پورا اسکیم ہے, پورا آگے سے بتاؤں گا پورا. اس کے اگلا والا ڈاکومنٹ کھولیے گا, یہ بھی آپ دیکھیں. اب یہ نیچے آ جائیں, سب سے آخر میں آ جائیں. 2933 مطلب یہ انڈسٹریل کنزیومر ہیں, اور اوپر آپ دیکھیں گے ٹوٹل سی پی جے سسٹم کے اندر 19810 ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل تقریباً 24340 بنتے ہیں. یہ کنزیومر ہے جن کو لوٹا جا رہا ہے, اور بے دردی سے. اور وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طرح لوٹا جا رہا ہے ان کو. کراچی میں بجلی مہنگی, غیر منصفانہ اور ناقابل اعتماد ہے. سوال, کیا یہ صرف فیول قیمتوں کا مسئلہ ہے؟ ایندھن کی پہلے اقسام سن لیں کہ ایندھن کی اقسام کیا کیا ہے. فرنس آئل, ڈیزل, گیس, ایٹمی اور کوئلہ. گیس کے اندر پھر 2 آ جاتی ہیں کہ انڈیجینئس اور آل این جی. اچھا, دیگر ذرائع ہیں ہائیڈل پاور, سولر اور ونڈ. سب سے جو سستی بجلی ہے وہ ہائیڈل ہے. سولر اور ونڈ بجلی نہیں ہے, یہ سسٹینیبل بجلی نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیک اپ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو بس بھیڑ چال ہے نا. کسی نے کوئی ڈاکٹریٹ تو کی نہیں, آپ نے دیکھ لیا کہ سیکٹری پاور ہی ہمارا الیکٹریکل انجینئر نہیں ہے, تو کیا بتائے گا کہ جو ہے نا سولر جو ہے اور ونڈ یہ سسٹینیبل بجلی نہیں ہے. آپ کو وقتی طور پہ چاہیے ہوتی ہے, یا آپ کو بیک اپ دے کے تھوڑا سستا کر سکتا ہے, یہ ضرور ہے, لیکن وہ سسٹینیبل بجلی نہیں ہے. اچھا, اب آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس پہ آپ کو میری صحت کے اوپر شک ہوگا. بجلی کی اصل پیداواری لاگت صرف 2 روپے فی یونٹ ہے, وہ بھی ایفیشینٹ فرنس آئل پہ. اس کو میں ابھی بعد میں بتا دوں گا آپ کو. ایف سی اے میں جعلسازی کے لیے فیول, ڈالر اور قیمتیں مصنوعی طور پر اور بڑے بہرحمانہ طریقے سے بڑھائی گئی, اس کو بتانے کے لیے کہ جناب یہ ہے ہماری. آپ کو یہ حیرانگی ہوگی, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کے ایل ٹیک کی ماہانہ فیول کاسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. یہ میرے پاس ڈاکومنٹڈ ہے, یہ بھی ہے, اور آڈیٹر جنرل نے مجھ سے رپورٹ بھی بنوائی تھی. لیکن زبردستی ایندھن کے غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے تاکہ کرنٹ منتھ اور ریفرنس منتھ میں قیمت میں اندر فرق آ جائے. پھر انہیں مزید تقویت دینے کے لیے ڈالر بڑھایا گیا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو تیل کی قیمتیں بڑھا دی, وہ بھی مصنوعی. اس پہ بھی پکڑائی میں آنے لگے تو آر ایل این جی کا نیا کھیل سامنے لے کر آ گئے. ایک دن ان کو میں نے یاد دلایا, وہ جو میرے گلے پڑ گیا, کہ آپ بن قاسم 2 کو فرنس آئل پہ کیسے چلا رہے ہیں, یہ تو گیس پہ چل سکتا ہے, یا پھر اس کی جو متبادل ہے وہ ڈیزل ہے. وہ ان کو خیال آیا اچھا ڈیزل پہ بھی چلا سکتے, تو انہوں نے سارے پلانٹ ڈیزل پہ چلانے شروع کر دیے.
اور ہمارا بیڑا غرق کر دیا. 40 روپے فی یونٹ تک کی بجلی بنا ڈالی انہوں نے. بن قاسم 2 گیس پہ چلنے والا پلانٹ ہے. اس کا یہ جو ہے نا, اسی کو دیکھ کے دو میری چیزیں تھی شروع میں, یہ جو اس بک کے اندر جو سپریم کورٹ نے اٹھایا HRC 3549 اور FIA کا جو ہے 24/2013, نیب کے اندر ایک بہت ہی لمبا نمبر ہے, وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ. یہ سارے اس 2013 کے اندر کھڑے کر دیے گئے. اچھا, اس میں تھا بن قاسم 2 پلانٹ تھا, اس کے اندر 3 یونٹ لگے ہوئے ہیں جو گیس سے چلتے ہیں, جو کنزیوم کرتے ہیں. کے الیکٹرک کو سوئی گیس نے غیر قانونی طور پہ 5 میٹر لگا دیے وہاں پہ. کتنے؟ 5 میٹر. اب جب پوچھا تو آئے مائش آئے. اچھا, مجھے نا شاہد ریاض صاحب نے, اس وقت FIA کے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے اپنے سب آرڈینیٹ کو کہا کہ بھائی انیل ممتاز سے پوچھو کہ یہ پریزنٹیشن بنا کے لائے کہ ہم نے سوئی گیس سے سوال کرنے ہیں. میں نے 150 سوال بنا کے دیے. جب انہوں نے پڑھے تو بولنے آپ یہ تم ہی کرو گے ان سے سوال. میں بولا سر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں, تم آئیو بن کے بیٹھو گے, ان کو نہیں پتا چلے گا. تو وہاں پہ GM میجرمنٹ بخاری صاحب اور GM بلنگ شہریار صاحب اور ایک ان کے کوآرڈینیٹر تھے, وہ آئے تھے. یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے. 3 بجے شروع ہوا ہوں میں ان سے سوال کرنے کے لیے, اور رات کے 9 بجے تک ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے. میں نے پوچھا آپ نے یہ میٹر جو لگائے ہیں AAT نمبر کے تھے, یہ آپ نے کیسے دے دیے؟ ابھی آپ چلیں گے اگلے SSGCL کے وہ نکالیے گا فگر, نیچے آئیں. ایک انڈیجنس گیس بل ان FCA, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹر کے نمبر ہیں. میں نے کہا اس کے اندر بن قاسم 2 کے اندر آپ دیکھیے گا 5 میٹر لگے ہوئے ہیں. بن قاسم 2 کے اندر 1 کے اندر 6 میٹر لگے ہوئے ہیں. 6 یونٹ ہیں, 6 میٹر لگے ہیں وہاں پر. یہاں پہ انہوں نے 5 لگائے. جب یہ میں نے سوال اٹھایا ان سے تو آئے بائیں شائیں. میں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے 5 میٹر کیوں لگا کے دے دی؟ وہاں تو 3 یونٹ ہے, اور چوتھا یونٹ جو ہے وہ تو ان کی جو کیا کہتے ہیں ہیٹ سے وہ چلتے ہیں, 5واں تو ہے ہی نہیں, آپ نے 5 منٹ وہ کیسے لگا دیے؟ جناب وہ اوپر سے حکم آیا تھا. بخاری صاحب کہنے لگے, بڑے ڈھیٹ بن کے کہنے لگے کہ اوپر سے حکم آیا تھا. اچھا حکم آیا تھا سر, آپ کو ریٹرن میں کچھ ہوگا؟ کوئی ریٹرن ڈاکومنٹ نہیں, کیونکہ وہاں پہ سب آ چکا تھا ان کا. اب میں نے بولا سر کہ آپ نے, اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ نے یہ جو 5 میٹر لگائے ہیں اس کی استطاعت کیا تھی؟ 3 دفعہ میٹر چینج ہوئے ہیں وہاں پہ, 3 دفعہ ان میٹروں کو چینج بھی کیا گیا. تو پہلے والی جو تھی وہ 250 MMCFD دے رہی تھی. کہ الیکٹرک آپ ڈاکیومنٹ اٹھائیں گے, یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں 270 یا 250 MMCFD چاہیے روز کی, اور ہمیں سی گیس دے نہیں رہی. تو میں نے کہا آپ نے تو جب تھا تو یہ تو آپ نے یہ میٹر اتنے بھاری کیوں لگا دیے وہاں پہ کیپیسٹی والے؟ اچھا ان کو دوبارہ چینج کیا گیا, پھر تیسری دفعہ چینج کیا گیا تو 450 MMCFD کرا دیے. یہاں تک تو بات آ گئی. میں نے بولا اتنی یہ کیسے کر دیا؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو کوئی وہ نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹڈ ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ میں نے اس وقت نکلوا لی تھی. جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے FIA میں جمع دی تھی اس وقت, جو لکھوائی تھی, خود لکھ رہے تھے, خود ہی ٹائپ کر رہے تھے. اب میں نے ان سے پوچھا جو اب اسکیم سنیے گا کیا تھا. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو میٹر لگا ہوا ہے, آج جو 5 میٹر لگائے ہیں, آپ ان کو گیس جو دیتے ہیں وہ کتنے پریشر پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ الیکٹرک کو؟ یہ صنعتی کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ صنعتی میں کیسا گیم کھیلا جاتا ہے. بولے کہ وہ 100 یا 90 PSI پہ ہم سپلائی کرتے ہیں, کیونکہ وہ فارن پہ پہنچانے کے لیے ہمیں اتنا ہی پریشر ہوتا ہے ہماری لائنوں کے اندر. میں بولا کہ الیکٹرک کو کتنا چاہیے تھا؟ تو جی وہ 50 PSI چاہیے تھا. میں بولا آپ نے میٹر لگایا. اچھا میٹر جو ہوتا ہے وہ ریگولیٹر کم میٹر ہوتا ہے. ریگولیٹر نیچے لگا ہوتا ہے جو اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے, اور اوپر جو ہے نا میٹر لگا ہوا ہوتا ہے. میں بولا آپ نے میٹر کہاں لگایا تھا؟ اچھا وہاں اس وقت مجھے کو انگریزی میرے سے نا سلپ ہو گئی, کیونکہ کافی بڑی بھاری انگریزی بول گیا تھا تھوڑے لفظ میں, لیکن لکھ دیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے وہ بول دیا کہ میں اپ اسٹریم پہ لگا ہوا. اچھا اس وقت میرے سے نکل گئی, کیوں اگر وہ میرے سامنے نظر پڑ جاتی نا تو یہ میں رات کو اٹھنے نہیں دیتا ان کو وہاں سے, کم از کم FIA سے اٹھنے نہیں دیتا, چاہے شاید کچھ بھی کر لیتا, میں وہاں باہر جا کے شور مچاتا. اپ اسٹریم پہ لگا ہوا تھا, یعنی 100 PSI 90 PSI کے اوپر میٹر کو چلایا جا رہا تھا. کنزمپشن فیک چل رہی تھی. کتنا بڑا دھوکہ. اب آپ بولو گے یہ کیا کر رہے تھے, تو سوئی گیس کو فائدہ دے رہے. نہیں جناب فائدہ نہیں, سوئی گیس کے آج تک پیسے ہی نہیں دیے ہوئے. 2.7 ایک اگلا لے کر آئیے گا سر, ایک سوئی گیس کا 1 منٹ بل ہوگا گیس. یہ دوسرا سیکنڈ نمبر اوپر پہ سیکنڈ نمبر والا نکالیے گا, انڈیجنس گیس کا بل ہے یہ, اس کے بعد والا.
ہاں یہ ذرا اوپر لے کے جائیے گا. یہ جنوری کا بتا رہا ہوں 2.16 ٹریلین روپیز کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یہ میں اس کا بتا رہا ہوں. ابھی 2.7 ٹریلین روپیز سے زیادہ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور سوئی گیس اور یہ ملی بھگت سے ہائی کورٹ میں انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کو ہائی کورٹ کے ججز بھی انجوائے کروا رہے. ملکی مفادات کا تو آپ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا انہوں نے. اور یہ کب سے کر رہے ہیں؟ ایف آئی اے کے علم میں پورا کیس انہوں نے میرے سامنے دکھایا. یار یہ انیل صاحب یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. میں بولا یہ میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں, آپ اپنی ضمیر کو جگائیں نا, آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 2.7 ٹریلین کی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. یہ انڈیجینس گیس کی بتا رہا ہوں, ابھی اس کی RLNG کی نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, کیونکہ آپ یہ 2-3 مہینے سے یہ نہیں دکھا رہے. ابھی کل وہ پرسوں ہوا تھا ان کا سوئی گیس والوں کی جو ہے نا آن لائن ہیئرنگ ہو رہی تھی روبرو, اس میں نے یہ سوال پوچھا, ٹھگ سے بند کر کے بھاگ گئے. میں نے بولا بھائی یہ بتائیں یہ 2.7 ٹریلین کے جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ یہ کون دے گا؟ اچھا ایک یہ بات نہیں ہے, سوئی گیس کے نہیں دیے ہوئے, PSO کے پیسے نہیں دیے ہوئے, PTV کے پیسے نہیں دیے ہوئے, انکم ٹیکس کے پیسے نہیں دیے ہوئے, جنرل سیل ٹیکس کے پیسے نہیں دیے ہوئے. جی یہ کی بات کر رہا ہوں. آپ اینول رپورٹ تو پڑھیں سر, آپ تو فائنینشیل ہے نا, اینول رپورٹ پڑھتے ہیں, وہاں پہ انگریزی تو پڑھیں کیا لکھتی ہے انہوں نے. وہ یہ تھوڑی لکھتی کہ پیمنٹ کر دی ہے. یہ ہمارے وہ ڈیوز ہیں, بل ہے, بل کیا کہتے ہیں, بل. پیمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ پڑھنا ہی نہیں, اور جو ان کو پڑھنا آتا ہے وہ انجوائے کرنے جس طرح بھی چلے گا. یہ ہے نا فائنینس کے. سوئی گیس کی 3 رپورٹیں انہوں نے بنائی. اچھا اچھا بس یہ میں بس پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے سر, 3 منٹ میں کر لوں گا میں, 3 منٹ. اچھا بن قاسم 3 کے اوپر لائنیں ہی نہیں ڈالی گئی ہیں اور گیس سپلائی ہو رہی ہے وہاں پہ. میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ, یہ سب لکھا ہوا ہے. بن قاسم 3 کا ہے کوئی, اس کے اندر کوئی میٹر لکھا ہوا ہے, کوئی لکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ سپلائی ہو رہی ہے بن قاسم 3 کے اوپر. RLNG بھی ہو رہی ہے, CNG بھی ہو رہی ہے. مطلب ایک لائن پورے کراچی کے اندر کیا کیا ہوا انہوں نے, ایک اور نیا دھندا بنا دیا. لائن ایک ہے, اسی سے CNG بھی سپلائی ہو رہی ہے, اسی سے RLNG بھی سپلائی ہو رہی ہے. دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, پریشر کا فرق آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں لکوڈ فارم میں ہوتی ہے, یہ بالکل گیسز فارم میں ہوتی ہے. ایک ہی میں دے رہے ہیں, ریٹ کا زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا الیکٹرک کا جو پیک ڈیمانڈ نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. بجلی صارفین کی بدقسمتی جو ہے ریاستی اقتصادی دہشت گردی کا سامنا ہے. آپ چونکہ یہ جو بجلی کی اب جب سنیے گا, یہ جو میں آپ کو پورے پاکستان کا بتا رہا ہوں, پاکستان کے جو بجلی جنریشن کے لائسنس دے دیے گئے ہیں تو وہ 48,000 میگا واٹ کے ہیں. 48,000 میگا واٹ کے لائسنس انہوں نے جاری کر دیے ہیں. اچھا ٹرانسمیشن کی لائنوں کی استعداد صرف 26,000 میگا واٹ ہے. 48,000 تو 26 سے گزر نہیں سکتا, یا ایک آپ کی لمٹ بڑھ گئی ہے 26,000. اچھا سپلائی کتنی کر رہے ہیں حکومت, ڈسٹریبیوشن کمپنی؟ اب جو بتا رہے ہیں 29, جبکہ کر رہے ہیں یہ 20,000 سے بھی کم کی, 20,000 سے کم کی. آگے انہوں نے لوڈ کتنا باندھ دیا صارفین کو, 1,02,448 میگا واٹ کا. ابھی کیا پورا ہوگا؟ یہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ. لوڈ شیڈنگ کی بجلی چوری وجہ نہیں, ریونیو لاسز نہیں ہے, یہ ہے. اچھا اور یہاں پر بھی ظلم روکا نہیں ہے انہوں نے. میرے پاس جو ریکارڈ ہے یا ڈاکومنٹڈ ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے, جب یہ میں دیکھتا ہوں تو 3 لاکھ میگا واٹ کی ایکسس بلنگ کر رہے ہیں, اور ابھی پکڑے بھی گئے ہیں. میں نہیں یہ بول رہا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ لیسکو نے 83 کروڑ یونٹ اوور بل کیے. عام آدمی کو بھی یونٹس اوور بل کیے گئے. اوور بلنگ کے خلاف مہم نہیں رکے گی. بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کسی صورت نہیں رکے گا. 300 یونٹ والے غریبوں کو بھی اوور بلنگ ڈال دی گئی. 83 کروڑ یونٹ اور ایگزیکٹلی 835.28 ملین یونٹ ہیں جو اوور بل کیے گئے. اور ظلم اس بات کا ہے کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آفیسز میں یہ بل کر دیتے تھے, یہ انڈسٹری کو بل کر دیتے تھے. اور تو اور جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ جو 300 یونٹ والا عام غریب آدمی ہے اس کو بھی اوور بل کیا ہوا ہے. اس کی بھی ایویڈنس ہے. جو ابھی ایکسین اریسٹ ہوا ہے وہ ان 300 یونٹ والوں کو اوور بل کرتا تھا.
آپ سوچیں کہ جس کا بیچارے کا اپنا خرچہ گھر کا نہیں چلتا, اس کو اوور بل کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنا, تو یہ کیمپین کسی صورت نہیں رکے گی انٹل انلیس یہ اوور بلنگ بند نہ ہو. ابھی آپ کے سامنے وزارت داخلہ کے وزیر صاحب آ کے بیٹھے تھے کہ لیسکو نے 86 کروڑ یونٹ کی ایکسٹرا بلنگ کی تھی. بلنگ ہو رہی ہے, یہ بلنگ ہو رہی ہے, ایکسس بلنگ بتا رہا ہوں میں ٹوٹل, میں صرف لیسکو کا بتا رہا ہوں 86 کروڑ یونٹ کی ہے. اچھا, میں نے ایک مردان کا, میرے پاس ایک ڈاکومنٹ آیا مجھے, کیونکہ جب لوگ اپروچ کرتے ہیں, فارم 22 ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ہر مہینے جنریٹ ہوتا ہے سارے ڈسکوز کے اندر, وہ دیا تو اس میں 5 لاکھ یونٹ ایکسس انہوں نے ٹھوکے ہوئے تھے. یہ ڈاکومنٹڈ ہے میرے پاس, یہ ایف آئی کو میں دے چکا ہوں. ایک مہینے کا مردان, ایک وہ چھوٹا سا سٹی ہے, وہاں کے فیڈروں کے اوپر 5 لاکھ یونٹ کا سر ڈاکومنٹ کہیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. میں یہ چھوٹا سا بتا رہا ہوں, لیسکو کا خود بول چکے ہیں, جیکو کا انہوں نے 18 کروڑ یونٹ کا بولا ہوا ہے, نیپرا نے ابھی سیکو کو دیا ہے, نوٹس دیا ہے انہوں نے. تو آپ دیکھو گے, وہ ابھی کل پرسوں ہی آیا ہے کہ وہ انہوں نے دیا کہ آپ یہ ڈیڈکشن بل کیسے بنا رہے ہیں. یہ ڈیڈکشن بل اور سپلیمنٹری بلنگ کہیں پہ بھی ریکارڈ نہیں ہوتے. اچھا, چوری پکڑنے کا بھی ایک سسٹمیٹک نظام ہے, ضابطے ہیں کہ آپ نے چیک میٹر لگانا ہوتا ہے. یہ تو لگاتے ہی نہیں ہے, بس ٹھوک دیتے ہیں. آپ نے نا وہ آپ کے پاس لوڈ یہ تھا, آپ کے اوپر یہ بل ٹھوک دیا, آپ نے بنا دیا تھا, ایوریج پہ بنا دیتے ہیں. ایوریج نہیں ہو سکتی, پہلے ریکارڈنگ ہوگی. یہ قانون یہ ہے کہ آپ کے پاس چیک میٹر لگے گا, 3 مہینے تک ریکارڈنگ یہ کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوگا تب آپ کے اوپر چوری کا الزام لگے گا, اس سے پہلے نہیں لگ سکتا. وہاں پہ ثابت ہوگا اگر آپ نے زیادہ کر رہے تھے, کنزمپشن آپ کی کم دکھا رہے تھے لیکن زیادہ کر رہے تھے, تو تب آپ کے اوپر رہے گا. آپ کی کم آ رہی تھی, وہ آپ کو واپس کرے گا پیسے. لیکن یہ ضابطے بتاتے نہیں, چھپائے ہوئے سارے کے سارے. اچھا, کے الیکٹرک کا آپ کو بتاتا ہوں, 3555 میگا واٹ ان کی پوری جنریشن کی صلاحیت ہے, جو لائسنس ہے ان کے پاس. اگر وہ 4000 آپ کو بتاتے ہیں تو غلط ہے, اس کا لائسنس پوچھیے گا ان سے. ٹرانسمیشن کی صلاحیت صرف 2200 میگا واٹ ہے ان کی. اصل سپلائی یہ 2000 میگا واٹ کی کر رہے ہیں ایوریج, جو کہ ایف سی اے کے اندر ہر مہینے آ رہی ہے. اس میں کم بھی ہے, یہ میں آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں, اور زیادہ سے زیادہ کبھی ایک آدھ دفعہ 2200 میگا واٹ کی ہوئی ہے. اچھا, انہوں نے لوڈ کتنا بانٹ دیا کراچی کو, 15241 میگا واٹ, 7 گنا سپلائی سے, 7 گنا سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر آپ گیپ دیکھیے گا. 30,000 میگا واٹ کی بلنگ کر رہے ہیں, جس کے ڈاکومنٹ ہی پروف میرے پاس پڑے ہیں. اچھا, نیپرا اور کے ای جی کی ملی بھگت سے صنعتوں کے نمائندہ تنظیموں کی خاموشی بھی اس کا ایک بنیادی وجہ ہے. یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے نا, اب میں آپ کو صنعتوں کی بتاتا ہوں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. نیپرا کا کاسٹ اور ریٹرن ماڈل بدعنوانی کا ذریعہ ہے کہ آپ 7 سالہ جو ملٹی ایئر ٹیرف ابھی اناؤنس ہوئے, 4 اناؤنس ہوئے, آپ دیکھو گے تو آپ کو پڑھنے حیران ہوں گے کہ ڈسٹریبیوشن کی بھی ملٹی ایئر کر دیا انہوں نے, سپلائی کا بھی کر دیا, ٹرانسمیشن کا بھی کر دیا, جنریشن کا بھی کر دیا. ابے بھائی, یہ 4 جگہ پہ آپ نے پیسے کو کہاں پہ لے کر آ گئے؟ ایک ہی چیز کو 4 جگہ پہ آپ لے کر آ رہے ہو. کوئی پڑھ ہی نہیں رہا, دیکھ ہی نہیں رہا, کوئی نے پوچھ رہا ہے. نیپرا کی اپنی رپورٹ میں کے ای کی ناکامی واضح ہے, مگر کوئی سزا نہیں ہے ان کو. اچھا, انسٹیٹیوشنل کلیوژن کیا ہو رہا ہے؟ کے ای کی حالیہ بارش میں ابھی 26 سے 28 تاریخ تک 1000 فیڈر ٹرپ ہوئے, کوئی بولنے والا نہیں. اے بی سی کی ناکامی, بارشوں میں بلیک آؤٹ. بھائی, اے بی سی کیبل لگے ہوئے ہیں تو ٹرپ کیسے ہو گئے؟ اور یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. یہ میں نے باقاعدہ وہ اینٹی منی لانڈرنگ سیل کو بھی ڈھونڈ کے بھیجا ہے. سر, مس اپروپریشن اور منی لانڈرنگ تو یہ ہے, کیونکہ مجھے ایف آئی اے کے جو لیڈر ایک ڈائریکٹر تھے, انہوں نے بولا انیل صاحب یہ تو پوری مس اپروپریشن اور منی لانڈرنگ ہے اور ہمارے یہاں یہ دبایا جا رہا ہے. تو اب میں ساری چیزوں کو مس اپروپریشن اور منی لانڈرنگ میں لے کر آنا ہوں. اچھا, بین الاقوامی ادارے, اب یہ سنیے گا, خاص کر آئی ایف سی اور اے ڈی پی کی فنڈنگ کے الیکٹرک کو بغیر احتساب کے ہو رہی ہے. وہ پہلے وہ آتے ہیں لون دیتے ہیں, پھر ایکویٹی کر کے شیئر ہولڈر ہو گئے. کسی نے پوچھا نہیں کہ بھائی آپ لوگ کر کے آ رہے ہو. صنعتی سبسڈی کی آڑ میں دھوکہ. اچھا, پاور ٹیرف میں اب بتاتا ہوں. فیول ایڈجسٹمنٹ فراڈ, جو کہ پالیسی ناکامی ہے. کے ای کو صارفین کے نام پہ اربوں کی غیر قانونی سبسڈی دی گئی. ٹی ڈی ایس کا غلط استعمال. اچھا, سبسڈی کے الیکٹرک کو نہیں دی جاتی, یہ صارفین کے نام پہ دی جاتی ہے. ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی کہلاتی ہے, ٹی ڈی ایس کہلاتی ہے. یہ ریاستی منی لانڈرنگ ہے. اب اس میں ان کو پیسے آتے ہیں, یہ سیدھا آف شور کمپنیوں میں بھیج دیتے ہیں, پھر اپنے جو بھی بلو ڈائز ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں نا, یہ امریکہ کے اندر جو عارف نقوی والا کیس ہے نا, اس کے اندر پورا ڈاکومنٹڈ ہو چکا ہے.
وہاں پہ، اسی لیے وہ اس کو جانے نہیں دے رہے وہاں پہ. اچھا صنعتی صارفین کو اچھا 27 روپے سے لے کے 36 روپے فی یونٹ میں بجلی بیچنا تباہی کی ضمانت ہے. اب آپ دیکھو انرجی میٹر سے اضافی بلنگ، سائیکل کی، وہ سائیکل ڈیز کی ایک بلنگ جس کو کہتے ہیں نا میٹر کی ریڈنگ آپ کہتے ہیں، اس میں ہیر پھیر، فکس چارجز میں ماہانہ اربوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے. فکس چارجز میں، یہ غیر قانونی ہے. آپ نے فکس چارجز کی ڈیفینیشن پڑھی ہی نہیں ہے. اب وہ آپ نکالیے گا سر، وہ ایک کیا کہتے ہیں ٹیرف کا ایک ڈاکومنٹ ہے کہ الیکٹرک کا ہوگا، ایک منٹ، یونیفارم اب نیچے بس یونیفارم ایس آر او یہ 118 سب سے پہلے نمبر پہ، سب سے پہلے نیچے ہے. ہاں یہ والا فون ہے نیچے ہے، اور نیچے ہے، سیکنڈ پیج پہ ہے. اس کو ذرا بڑا کیجیے گا سر، اور بڑا کیجیے گا، اور بڑا کر دیجیے گا. نیچے کی آخری لائن ہے نا، یہ 2 پڑھیے گا. یہ لکھا ہوا ہے انڈر ٹیرف A1 there shall be a minimum monthly customer charges at the following rates even if no energy is consumed for consumer where monthly. کیا لکھا ہوا ہے؟ فکس چارجز. آگے دیکھیں ذرا پڑھیں. فکس چارجز آر ایپلیکیبل. فکس چارجز کی ڈیفینیشن یہ ہے. اب کتنا انہوں نے لکھا ہے؟ اگر وہاں پہ کوئی کنزمپشن نہیں نظر آ رہی تو آپ نے 75 روپے لینے ہیں آپ نے سنگل فیز سے اوپر، اور 150 روپے لینے چارج کرنے. اب نیچے آئیے گا، اب نیچے آئے. اب یہ اتنی بڑی دھوکہ دے گی. اس کے اندر میں ایک چارٹ آپ کو میں بھی نہیں پیش کر سکا. نیپن اوپر کریں سر، اوپر کریں. نہیں ہاں ادھر ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نیپرا ڈیٹرمائن ٹیرف فکس چارجز کتنے کیے میں 500 سے لے کے تھوڑا سا اور اوپر کیجیے گا ذرا اس کو 420 تک. یہ ڈیٹرمائنڈ ہے اور حکومت اپنی طرف سے ٹھوک رہی ہے 1250 روپے غیر قانونی طور پہ. اور یہ جا رہا ہے 29، جو میں نے ابھی نکالا ہے سر 29 ارب روپے سوکھے. یہ صرف میں سادہ سا نکال کے لے کر آیا ہوں. 29 ارب روپے حرام کے جا رہے ہیں، صنعتی صارفین دے رہے ہیں فکس چارجز میں. یہ آپ کے سامنے ڈیٹرمائنڈ ہے. ڈیٹرمائنڈ کا مطلب پتہ ہے نیپرا کے اندر کہ اس نے قانونی طور پہ کرا ہے، اور وہاں پہ کیا ہے 1250 روپے. یار اتنی بڑی لوٹ مار تو حد ہوتی ہے. میں شل ہو جاتا ہوں سر. سر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ان کے پنڈت، ان کو ادھر جانے نہیں دیتے. ایک منٹ بس، ایک منٹ اور چلے سر. اب چلنے پر میں رک جاتا ہوں یہاں پہ. اب یہاں میں رک آپ نے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کے کاغذات نے دے دیا ہے کہ کیوں بجلی کے بل کیوں اتنے اوپر جاتے ہیں، اور یہ لیکیجز اور سب جو بلیں ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب، فالو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.